أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين آمين یا الہی آمین ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ ناظرین، آج ہم فردر 10ویں پارے کا جو آغاز ہے وہ کریں گے۔ ہم نے جس طرح لاسٹ ٹائم دیکھا تھا کہ ہم نے سورہ انفال کے اندر اس کا جو پہلا حصہ تھا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر اور مال غنیمت کا حکم دیا تھا۔ اس کے بعد پھر مومنین کی 5 صفات جن کے اندر خشیت تھی، تلاوت تھی، توکل تھی، نماز تھی اور سخاوت تھی۔ اس کے علاوہ 6 بار مومنین سے خطاب کیا گیا جس کے اندر کفار سے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تھی۔ اللہ اور اس کے رسول جب کسی کام کے لیے بلائیں تو ان کا حکم قبول کرو۔ ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، نہ اپنی امانتوں میں۔ اس کے بعد اللہ سے ڈرو، اور اس کے علاوہ دشمن سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اسی کو اگر فردر کنٹینیو کریں تو سورہ انفال کے جو بقیہ حصہ ہے اس کے اندر مال غنیمت کا حکم ہے، غزوہ بدر کے حالات ہیں، کیونکہ باقی چیزیں وہ پچھلی بار ڈسکس کر دی گئی تھی۔ اللہ کی نصرت کے جو 4 اسباب ہیں وہ ڈسکس کیے گئے ہیں، جنگ سے متعلق ہدایات ہیں۔ یہ جو غزوہ انفال ہے اس کے اندر زیادہ تر جو ہے وہ جنگ کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ ہجرت اور نصرے کے فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ مال غنیمت کا اگر بیان کیا گیا ہے تو اس کے اندر خمس کی بات کی گئی ہے کہ یہ جو خمس ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اقربا، یتیموں، مساکین اور مسافروں کے لیے، اور باقی 4 حصے جو ہیں وہ مجاہدین کے لیے ہے۔ مطلب کہ مال غنیمت کا حصہ جو ہے اس کو 5 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جائے گا۔ ایک جو حصہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اقربا اور باقی سارے لوگوں کے لیے، جبکہ جو 4 حصے ہیں وہ مجاہدین کے لیے ہیں۔ اس کے بعد یہ غزوہ بدر کے حالات اس کے اندر ڈسکس کیے گئے ہیں کہ کفار نے کس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی اور مسلمانوں نے ان کو شکست دی۔ کفار مسلمانوں کو اور مسلمان کفار کو تعداد میں کم سمجھے، اور ایسا اس لیے ہوگا اس جنگ کا ہونا اللہ کے ہاں طے ہو چکا تھا۔ شیطان مشرکین کے سامنے ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا رہا، اور دوسری طرف مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے۔ قریش غزوہ بدر میں ذلیل و خوار ہوئے۔ مطلب کہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر غزوہ بدر کا جو واقعہ ہے وہ ڈسکس کیا۔ اس کے بعد جی اللہ تعالیٰ کی نصرت کے 4 اسباب میدان جنگ میں ثابت قدمی۔ 313 تھے، 1000 کا لشکر تھا آگے، لیکن پھر بھی میدان کے اندر ثابت قدمی رہے، یہ پہلا سبب تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات جو اونٹ کے اوپر بیٹھ کے اور اوورال انہوں نے عبادت میں ہی گزاری۔ اختلاف اور لڑائی سے بچ کر رہنا اور مقابلے میں ناموافق امور پر صبر، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کی نصرت کے جو 4 اسباب ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل آپ لڑائی سے بچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ جو پرامن والی سچویشن ہے اس کے اندر ہی رکھتا ہے۔ آپ اگر صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ لازمی آپ کی مدد فرماتا ہے۔ اس کے بعد جنگ سے متعلق ہدایات کی بات ہے کہ دشمن سے مقابلے کے لیے مادی، عسکری اور روحانی تینوں جو اعتبار سے تیاری مکمل رکھیں۔ اگر کافر صلح کی طرف آ جائیں تو مائل ہوں تو صلح کر لیا کرو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ آلریڈی ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب مقابلہ ہو تو آپ نے پیٹھ نہیں پھیرنی۔ اس طریقے کی جو ہدایات ہیں جنگ کے اندر وہ ڈسکس کی گئی۔ ہجرت اور نصرت کے فضائل ہیں جی، مہاجرین و انصار سچے مومنین ہیں، گناہوں کی مغفرت، رزق کریم کا وعدہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنین کے لیے وعدہ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد جی سورہ توبہ اس پارے کے اندر سٹارٹ ہوتی ہے، اور اس کا جو حصہ ہے اس کے اندر 2 باتیں انیشلی ڈسکس کی گئی ہیں۔ ایک مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ جہاد جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا کہ مشرکین سے جو معاہدے ہوئے تھے ان سے برات کا اعلان ہے، مشرکین کو حج بیت اللہ سے منع کر دیا گیا، اور اہل کتاب کے ساتھ قتال کی اجازت دی گئی۔ مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان جو دوسری بات ہے وہ امتیاز ہے، ٹھیک ہے۔ اور امتیاز کرنے والی بنیادی چیز جو تھی وہ غزوہ تبوک تھی۔ اب غزوہ تبوک کو کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان امتیاز کرنے والی ہے؟ آپ دیکھیں کہ اس ٹائم جو حالات تھے وہ کافی سنگین تھے، جو اوورال قحط رہا تھا عرب کے اندر، لیکن ان دنوں کے اندر جو فصل تھی وہ پکی ہوئی تھی، ہر چیز پک چکی تھی، اور اوپر سے حکم آ گیا کہ اب غزوہ تبوک کے لیے نکلو۔ اب آپ دیکھیں کہ پہلے کافی عرصہ قحط رہا ہو اور پھر اچانک اچھی خاصی فصل بھی ہوئی ہو اور وہ تیار کھڑی ہو، اور پھر حکم آ جائے کہ اب یہاں سے آپ موو کرو، تو یہ بھی کنفرم ہو کہ جب آپ واپس آؤ گے تو یہ فصل جو ہے اگر اسے اتارا نہ گیا تو یہ بھی ضائع ہو جانی ہے۔ تو کتنا بڑی ایک آزمائش تھی، لیکن یہاں پر جو مسلمان تھے وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چل نکلے، جبکہ جو منافق تھے وہ یہاں پر بہانے بنانے لگے، ٹھیک ہے۔ تو یہی بات ڈسکس کی گئی ہے کہ رومیوں کے ساتھ مقابلہ جو وقت کی سپر پاور تھی، شدید گرمی اور فقر و فاقہ کے موقع پر پھل پکے ہوئے تھے، مسلمان سوائے چند کے سب چلے گئے،
جبکہ منافقین نے بہانے تراشنے شروع کر دیے۔ پارے کے آخر تک منافقین کی مذمت ہے، یہاں تک کہ فرما دیا کہ اے پیغمبر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں تو بھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرے گا، اور اگر ان میں کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھیے گا۔ پھر ان مسلمانوں کا بھی ذکر ہے جو کسی عذر کی وجہ سے اس غزوے میں جا نہ سکے۔ اس میں نا شاید عبداللہ بن ابی کا جو ذکر ہے جو کہ منافقوں کا سردار تھا، اس کی ڈیتھ ہوئی تو ان کا جو بیٹا تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ ان کے لیے دعا فرمائیں، تو آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی، لیکن حضرت عمر نے کہا کہ حضور انہوں نے تو ساری زندگی ہمارے خلاف ہی کام کیا لیکن آپ پھر بھی دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس ظالم کی بخشش میرے 70 بار دعا کرنے سے بھی کر دیتا تو میں اس کے لیے 70 بار دعا فرما دیتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے حالانکہ اس میں یہ کہا تھا کہ اگر آپ 70 بار بھی کریں گے پھر بھی میں ان کی مغفرت نہیں کروں گا۔ تو یہ منافقین کا قصہ تھا جس کو ڈسکس کیا گیا۔ انشاءاللہ اگلے پارے میں ملتے ہیں، ٹل دین تھینک یو، اللہ حافظ۔